الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہدایت کی توفیق سے ہم کو مالا مال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو وہ ملک عطا کیا ہے جس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ مالک کا احسان ہے، اس لیے کہ دنیا میں ملک تین قسم کے ہیں۔ ایک ہے دارالاسلام، جہاں پر اسلامی حکومت چلے گی، جہاں کے رہنے والے باشندے مکمل مسلمان ہوں گے، غیر مسلموں کو وہاں کی حکومت میں کوئی مداخلت کا حق نہیں ہوگا، تو اس کو کہا جاتا ہے دارالاسلام۔ وہاں فیصلے ہوں گے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوں گے، اور وہاں مکمل شریعت پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اور ہر مسلمان پر، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ایک ہے دارالاسلام اور ایک ہے دارالحرب، یا آپ کہہ لیجئے دارالکفر، کہ وہاں کا نظام غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے۔ مذہب اسلام کے علاوہ اپنے مذہب کی بنیاد پر انہوں نے اس حکومت وہاں کی بنیاد رکھی ہے اس ملک کی، تو ان کے اپنے مذہب کے حساب سے وہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ایک دارالاسلام ہے، ایک دارالکفر ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کو کہا جاتا ہے دارالامن، کہ یہ امن والا ملک ہے، اس لیے کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ دارالاسلام والوں کا مذہب ہے اہل اسلام، اور دارالکفر والوں کا کوئی کرسچن مذہب کی بنیاد پر بنا ہوا ہے، کوئی یہودیت کی بنیاد پر بنا ہوا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں واحد ایک ایسا ملک ہندوستان ہے کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہاں بسنے والے اپنے مذہب پر، یہاں کا دستور، یہاں کا سنویدھان، یہ ہر بسنے والے شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، اپنے مذہب پر مکمل عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی مندر جانا چاہے اس کی مرضی، کوئی مسجد جانا چاہے اس کی مرضی، کوئی خدا کو مانے اس کی مرضی، کوئی خدا کو نہ مانے
اس کی مرضی۔ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے، تو اس لیے اس ملک کو کہا جاتا ہے دارالامن، امن والا ملک۔ یہاں بسنے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے، اس لیے اس ملک کو دارالامن کہا جاتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ہمارے ہندوستان، ہمارے ملک بھارت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور ہماری مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنی ملک کی حفاظت کے لیے بھی جان قربان کر دیں گے۔ یہ ہماری تعلیمات ہے۔ مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو وہاں کے جو حقوق ہیں لوگوں کے وہ تم کو ادا کرنا ہوگا۔ جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کا سنویدھان جس بات کی تم کو اجازت دیتا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ہاں، اور الحمدللہ ہمارے ملک کا سنویدھان، ہمارے ملک کا دستور ہم کو ہمارے مذہب پر عمل کرنے سے کسی چیز میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ ہمارے ملک کا سنویدھان کھلی اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے شریعت پر عمل کرو۔ اذان ہوگی تو بلند آواز سے ہوگی، نمازیں روڈ پہ پڑھی جائے گی، کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ یہ ہے مذہب اسلام کی خصوصیت کہ مذہب ہمیں اپنے مذہب پر جمے رہنا بھی سکھاتا ہے اور اپنے ملک کی وفاداری بھی ہم کو سکھاتا ہے۔ اس ملک کو آج میں اور آپ سلامتی سے یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ غیروں کے ہاتھ میں یہ ملک چلا گیا تھا، انگریزوں نے بے انتہا کوششیں کی تھی۔ شاملی کے میدان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور بڑے بڑے علماء اکرام نے شاملی کے میدان میں اتر کر انہوں نے انگریزوں سے جہاد کیا اور مقابلہ کیا اس ملک کی حفاظت کے لیے۔ دلی کے چوراہے پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا۔ توپ کے سامنے علماء کو کھڑا کر اڑا دیا گیا۔ ہر درخت پر اہل علم علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ چاندنی چوک علماء کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے اس کی نظیر کوئی دوسرا نہیں پیش کر سکتا۔ ہم نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے پسینے سے زیادہ خون ہمارے اسلاف نے بہایا ہے، تب جا کر آج یہ ملک دارالامن کہلایا ہے۔ اس ملک کا مذہب کوئی نہیں ہے، یہاں ہر مذہب والے کو عمل کی آزادی ہے۔ تو ہمارا مذہب ہمیں اپنے ملک کے خلاف بغاوت کرنے کی تعلیم ہم کو نہیں دیتا۔ تو آج کتنے سال ہوئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے؟ 79؟ کتنے؟ جی 79 جی۔ تو آج ہم ملک کی آزادی منا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ ہمیں ملک تو آزاد دیا ہمارے بڑوں نے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج ہندوستان میں بسنے والا ہر شہری اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے؟ کیا ہندوستان کا جو دستور ہمیں حق دیتا ہے کہ اپنے مذہب پر عمل کرو، کھلے طور پر اذان دو تو کھل کر دو، مسجد بھر گئی روڈ پر نماز پڑھو، سنویدھان یہ کہتا ہے کہ آج پڑھنے دیا جا رہا ہے؟ کیا آج ہمارے حق ووٹ کو باقی رکھا گیا ہے؟ کیا آج ہماری ماں اور بہنوں کو ملک کا دستور کہتا ہے کہ وہ جو لباس میں آنا چاہے وہ آئے؟ آج ان کو نقاب پر پابندی نہیں لگائی گئی؟ کیا آج ہماری بچیوں کو پڑھنے کے لیے یہ شرط نہیں رکھی جا رہی ہے کہ بغیر حجاب کے آنا، حجاب کے ساتھ آپ کو انٹری نہیں ملے گی؟ آج ہم ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تو حق چھین لیا گیا۔ یہ غفلت ہم نے کی، ہم غافل رہے۔ ہمارے اسلاف نے یہ قربانی دی،
انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ آنے والی نسل جب پڑھے گی اس ملک کو اور بلندی پر لے جائے گی، اور ہر میدان میں ایک وقت وہ تھا کہ اہل اسلام سب سے آگے تھے، آج ہر میدان میں اہل اسلام سب سے پیچھے۔ کسی جگہ پر اگر 100 سیٹیں دی جائیں تو بڑی مشکل سے 5 مسلمانوں کو ملتی ہے۔ کہیں پر کسی چیز کا کوٹا آیا، دیکھا گیا تو کسی میں نام نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ ہماری آزادی کو کیوں چھینا گیا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ملک آزاد ملا۔ آزادی کا نام صرف سرحدوں کو آزاد کرنا نہیں ہے، زمین کے ٹکڑوں کو آزاد کرنے کا نام آزادی نہیں ہے، ان انگریزوں کی ذہنی غلامی سے نکلنے کا نام آزادی ہے۔ ہم نے سرحدیں تو آزاد کر لی، ملک کی ہم نے عمارت کھڑی کر دی، ملک کا نام ہم نے روشن کر دیا، لیکن انگریزوں کی جو سازشیں تھی، جو ان کی سوچ تھی، جو وہ چھوڑ کر گئے، آج تک اسی کا تو گلے میں پڑا ہوا ہے۔ کبھی فکر ہوئی اس بات کی کہ جس ملک میں بستا ہوں میرے حقوق کیا ہیں؟ اس ملک کی ذمہ داری مجھ پر کیا ہے؟ اس ملک میں رہنے کا جو مجھ کو حق ہے، میں باعزت شہری ہوں تو میرے حقوق کیا ہیں؟ ہمارے پاس تو آپشن تھا، جس وقت پڑوس ملک بنا ہم چاہتے تو جا سکتے تھے، لیکن ہمارے بڑوں نے ٹھکرا دیا۔ ہم یہاں بے برتھ بھی ہے اور ہم بے چوائس بھی ہے۔ ہم نے اس ملک کو پسند کیا، جانے والوں نے تو تانا دیا کہ تم کو مرتد بنا دیا جائے گا، ہم نے کہا کہ تم کو جانا مبارک، ہم یہیں پیدا ہوئے، مریں گے تو اسی زمین پر مریں گے اور یہیں دفن ہوں گے۔ آزادی تو منا رہے ہیں، کبھی خیال آیا کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیوں آج ہمارے حقوق کو چھینے جا رہا ہے؟ کیوں آج ہماری مسجدوں میں اذان پر پابندی لگا دی گئی؟ کیوں ہماری ماں اور بہنوں کے حجاب پر پابندی کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں ہر طبقے میں مسلمانوں کو کتنا ہو سکے ان کے سیٹ کو کم کیا جائے؟ آج یہ ہو رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم آزاد ہیں۔ آزاد نہیں ہیں، ملک کو آزاد ہو گئے، 78 ایئرز تو ہو گئے، لیکن انسانیت ابھی بھی انگریز کے غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور مذہب اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہو وہاں کیا کرنا ہے، اس ملک میں رہتے ہوئے اپنا حق کیسے لینا اور کیسے استعمال کرنا ہے، مذہب اسلام بتاتا ہے۔ آپ کی زمین ہڑپی جائے تو آپ اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، آپ کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ غافل، کہیں پر نبی علیہ السلام کی ذات پر ایک کیچڑ اچھالا جاتا ہے، امت مسلمہ غافل۔ کہیں قرآن میں تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، امت مسلمہ غافل۔ کبھی نبی علیہ السلام کی احادیث میں حکومت مداخلت کرتی ہے، امت مسلمہ خاموش۔ شریعت کو نہیں بچا سکے تو پھر آپ ملک کو بھی نہیں بچا سکتے، اس لیے کہ ہمارے لیے ملک کے لیے بھی جان دینا آسان ہے اور مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے بھی جان دینا آسان ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے جس ملک کے ہم بسنے والے ہیں، ہم اس ملک میں آزاد ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر ہمارے حقوق حاصل کس طرح کیے جائیں؟ ہم اس وقت خوشی کے ساتھ بہت غم میں بھی مبتلا ہیں۔ ایک طرف ہماری عبادت گاہوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، ایک طرف اہل اسلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنے ملک کے جشن کی آزادی منا رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہم کو نہ اسلام چھوڑنے کی بات کرتا ہے، نہ ہمارا ملک چھوڑنے کی اجازت دیتا۔ ہمارا مذہب اسلام ہم کو اپنے ملک سے بغاوت نہیں سکھاتا۔ اس دنیا میں سب سے پہلی مسجد ہے کعبۃ اللہ، اس کے بعد دوسری مسجد جو بنائی گئی وہ ہے مسجد اقصی، فلسطین، جو بنی اسرائیل کا قبلہ رہا۔ کئی ہزار انبیاء آئے،
مسجد اقصی یہ وہ مسجد ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا نے امامت کی۔ مسجد اقصی یہ وہ مسجد ہے جہاں معراج کے رات میں میرے اور آپ کے نبی امام بنے، اور آپ کے پیچھے 1,24,000 کم و بیش نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ 78 ایئرز اور 110 سال یا پھر 77 ایئرز سے مسجد اقصی کہ بسنے والوں اہل فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسجد اقصی میں جب پہلا حملہ ہوا 70,000 مسلمانوں کو مسجد اقصی کے اندر شہید کیا گیا۔ مسجد کے اندر مسجد کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ مسلمانوں کے خون میں ان ظالموں کے گھوڑوں کے گھٹنے ڈوب گئے تھے۔ مسجد اقصی فتح کی گئی تھی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دوبارہ فتح ہوئی، پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ میں مسجد اقصی کو فتح کیا گیا 3 مرتبہ۔ عثمانی عہد حکومت کا جب آخری بادشاہ تھا، جب اس سے کہا گیا کہ فلسطین میں یہودیوں کو بسنے دیا جائے، تو اس نے کہا کہ فلسطین کی ایک بالشت زمین پر بھی کسی غیر مسلم کا حق نہیں ہے، یہ زمین خالص مسلمانوں کی ہے، مسجد اقصی کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ہی مل کر اس سے بغاوت کی، یہودیوں کے ساتھ مل کر، اور عثمانی حکومت کا خاتمہ مسلمانوں کی غداری سے ہوا۔ اس کے بعد برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین کی ایک زمین ایک حصہ دے دیا کہ تم یہاں بسو، وہاں بسیں۔ ان کو جب وہ دیا کہ ان کو جو زمین دی گئی، تو آج نتیجہ دیکھ لو کہ اہل فلسطین کے لیے ان کی زمین کو تنگ کر دیا گیا۔ 50,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، معصوم بچوں کی لاشیں جب آ کر میزائل گرتا ہے، جتنی بلندی پر دھواں اڑتا ہے اس سے کئی بلندی پر معصوم بچوں کی لاشیں اڑی ہے ہوا میں۔ تاریخ نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، زمین سے معصوم بچوں کی لاشیں آسمان میں اڑی ہے، وہاں کی مائیں بیوہ ہو گئی، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ اقوام متحدہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اہل فلسطین بھوک سے مر جائیں گے، ہر 5ویں شخص میں 3 بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور آج امت مسلمہ مسجد اقصی کا مسئلہ ذاتی نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے، کعبۃ اللہ کی جیسی حرمت ہے، مدینہ منورہ جیسے ہمارے لیے حرمت ہے، ایسے ہی مسجد اقصی بھی ہمارے لیے حرم ہے اور حرمت کی جگہ ہے۔ ایک نماز مسجد اقصی میں پڑھنے پر 25 نمازوں کا ثواب، 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ میرے اور آپ کے آقا نے وہاں امامت کی۔ قبلہ اول مسجد اقصی کو کہا جاتا ہے۔ 77 ایئرز ہو گئے اہل فلسطین صرف مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے آج تک کھڑے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا، لاکھوں ملبے تلے دفن ہو گئے، اور معصوم بچوں کی لاشیں ہوا میں اڑا دی گئی۔ ان کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی مرے تک ہم حفاظت کریں گے، مگر یہودیوں کے ہاتھ میں ہمارے قبلے کو نہیں دیں گے۔ کیا آج فکر ہے مسجد اقصی کی؟ کیا اہل فلسطین کے لیے رونا آیا؟ اپنے معصوم بچوں کے ہاتھ پر جب سر پھیرتے ہو تو یاد کرو ان ماؤں کو جن کے سائے چلے گئے، یاد کرو ان بیواؤں کو جن کے گھر کے مرد چلے گئے، جن کی نسلوں کو ختم کر دیا گیا۔ ان ظالموں نے یہ کام کیا، اور امت مسلمہ کی یہ غفلتی ہے کہ اہل فلسطین کے لیے نہ دعا کی فکر ہے، نہ ان کے لیے کچھ امداد کی فکر ہے۔ کتنا ہم نے رویا اہل فلسطین کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ایک ایک کو کھڑا کر کر پوچھیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا گیا ہم نے آواز لگائی تم کہاں تھے؟ کیا جواب ہے؟ ہم کہیں گے کہ ہم شادی خانوں میں مصروف تھے، ہم کہیں گے کہ نکاح کے نام پر سنت کا نام دے کر بارات کے نام پر شریعت کا جنازہ نکالنے میں مصروف تھے۔ 22 لاکھ کروڑ روپے مسلمانوں کے صرف فضول نکاح میں خرچ ہو رہے ہیں۔
جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم نے ایک ڈاٹا نکالا 1 سال کا، 22 لاکھ کروڑ روپے مسلمانوں کے، اس ہندوستان کے مسلمانوں کے فضول خرچ پر نکاح کے نام پر ہو رہے ہیں۔ امت کا پیسہ جب ہوا میں اڑے گا، امت کا پیسہ جب شریعت کے خلاف بہے گا تو حالات آئیں گے۔ وہ ان کو مسجد اقصیٰ سے روکا جا رہا ہے، ہمیں اپنے ملک میں مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روک دیا جا رہا ہے۔ حکومت کا اعلان آتا ہے، حکم آتا ہے کہ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا جائے، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں۔ آزادی تو منا رہے ہیں، کبھی یہ سوچو کہ جس ملک میں ہم آزادی منا رہے ہیں کیا واقعتاً یہاں کا بسنے والا آزاد ہے بھی یا نہیں؟ کیا ہمارے حقوق ہم کو مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں؟ ہندوستان میں کسی کے ساتھ کچھ برا ہو ہم یہ آواز نہیں اٹھا سکتے، یہ آزادی ہے؟ ہماری بہنوں سے ان کے پردے کو اتارا جا رہا ہے، یہ آزادی ہے؟ آپ کو سیٹ نہیں دینے کی بات کی جاتی ہے، کیا یہ آزادی ہے؟ آپ سے کہا جاتا ہے کہ چہرے سے داڑھی کٹا کے آؤ پھر آپ کو نوکری دی جائے گی۔ یاد رکھنا، جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف آزادی کی خوشی تو ہے کہ ملک آزاد ہوا، لیکن سرحد کی آزادی کا نام آزادی نہیں ہے، انگریزوں کی ذہنی غلامی سے نکلنے کا نام حقیقت میں آزادی ہے۔ اور ہم غلام ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، ہم غلام ہیں تو نبی کے صحابہ کے غلام ہیں۔ ان سے بہتر زندگی اس کائنات میں کسی نے نہیں گزاری، اور نبی کسی کی زندگی نہیں ہے۔ نبی سے بہتر نمونہ ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہے، اور نبی کی زندگی پر عمل کرنے والا کبھی نامراد اور ناکام آج تک نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے لیے جس ملک میں بستے ہو اپنے حقوق کیا ہے، جس ملک میں بستے ہو ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، اپنے حقوق کے لیے کیا کرنا ہے، حق کیسے حاصل کرنا ہے، اس کی فکر کریں۔ یہ غفلت میں مت رہیں کہ فلاں جگہ ہوا ہمارے پاس نہیں ہوا، جب آگ لگے گی جنگل میں تو سب کو لپیٹ میں لے لے گی۔ اس لیے مذہب اسلام ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنا سکھاتا ہے، اور اپنے ملک سے بغاوت کی تعلیم ہم کو نہیں دیتا، لیکن یہ تعلیم ضرور دیتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں بستے ہوئے اپنا حق مکمل لینے کا آپ کو حق ہے۔ یہی تو تعلیم ہے مذہب اسلام کی۔ اور دوسری طرف اہل فلسطین کا ظلم، اسرائیل ظالم نے کیا کیا ظلم کیا، وہاں کے ہسپتالوں کو ختم کر دیا۔ جن ہسپتالوں میں علاج ہو رہا تھا میزائل ڈال کر ہسپتال کو گرا دیا گیا، کیمپوں میں علاج ہو رہا تھا وہاں میزائل ڈال کر ختم کر دیا گیا۔ اب ان کے پاس نہ علاج کے لیے کچھ بچا ہے۔ جو رپورٹنگ کے لیے جاتا، حال ہی میں الجزیرہ کے رپورٹر کو شہید کر دیا۔ کوئی سچ بتانے کے لیے جاتا اس کو شہید کر دیا جاتا، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم مرنا تو گوارا ہے، موت گوارا ہے، مگر مسجد اقصیٰ کا سودا گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کب ہم روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ آج ہم عیش و عشرت سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کی ماؤں کو پہننے کے لیے کپڑے تک نصیب نہیں ہے، علماء نے فتویٰ دیا پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سمندروں کی سرحدوں کو روک دیا گیا تاکہ اہل فلسطین مچھلی بھی نہ پکڑے، سرحدوں کو روک دیا گیا سمندر کی، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ خواتین کے سروں میں جوں پڑ گئی تو علماء نے فتویٰ دیا کہ اب وہاں کی خواتین اب حلق کرا سکتی ہے، بال کٹوا سکتی ہے۔ یہ نوبت آ گئی۔ کل قیامت کے دن اللہ اگر پوچھا کہ جب ان کی طرف سے آواز آئی تو تم کہاں تھے، کیا کہو گے؟ اور کم از کم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی نہیں ہو سکتی اہل فلسطین کے لیے، کم از کم یہ تو کہیں کہ مولا ہم اس قدر کمزور تھے، ایمانی غیرت ختم ہو گئی تھی، لیکن ہم نے ان کے لیے دعا تو کیا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام غالب آ کر رہے گا تو ہوگا، نبی نے کہہ دیا تو ہوگا، اور اللہ سے بڑھ کر بہترین مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے، ہمارا ایمان ہے ہمارا اللہ سپریم پاور ہے۔ وقت آئے گا لیکن ہم اس کے لیے قبول ہوں گے یا نہیں، یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ گزشتہ بتایا تھا میں نے آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جو دین اسلام کے لیے شہید ہوگا قیامت کے دن وہ اسی حال میں آئے گا میدان محشر میں،
اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا اور اس کے خون سے خوشبو آ رہی ہوگی. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. کچھ دن پہلے لندن کے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ لندن کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جو علاج کے لیے گئی تھی غزہ، وہ آ کر بتا رہی تھی کہ ہم نے فلسطین کے معصوم بچوں کے خون سے خوشبو محسوس کی. نبی نے کہہ دیا تو ہو کر رہے گا. اسلام غالب آ کر رہے گا. اللہ سے بہترین، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہ مددگار ہے نہ پلان کرنے والا ہے. آزمائشیں آئیں گی، ایمان کا امتحان ہوگا، ہم کو ڈٹے رہنا ہے. ایمان کا سودا گوارا نہیں ہے، جان کا سودا تو گوارا ہے. تو اس لیے اہل فلسطین کو خاص کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. وہ کس قدر حالات سے گزر رہے ہیں بیان کرنا بھی مشکل ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے خاص کر دعا کریں. کچھ کوشش ہو سکتی ہے ان کی امداد کی تو اس کی فکر کریں. اور جس ملک میں ہم رہنے والے ہیں، ہمیں اس ملک کے شہری ہونے پر اتنا ہی فخر ہے جتنا ہمیں اہل اسلام اور مسلمان ہونے پر فخر ہے. اور ہم اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے جیسے جان دے سکتے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھی دے سکتے ہیں. یہ ملک آزادی کے نام پر بنا ہے. یہ ملک ہر مذہب والے کو آزادی کا حق دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ نہیں ہیں. اپنے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. تو کس طریقے سے اپنے حقوق کو لیا جائے، اس کی فکر کریں. یہ غفلت چھوڑیں. بہار میں کتنے 1.5 لاکھ 6.5 لاکھ مسلمانوں کا نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیا گیا بہار میں. ابھی الیکشن آنے والا ہے. 6.5 لاکھ. وجہ کیا بتائی گئی؟ کہ ان کے یہاں برتھ سرٹیفکیٹ نہیں. تو اب فکر مند حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرو کہ برتھ سرٹیفکیٹ بناؤ اور کوشش کرو کہ آپ پاسپورٹ بنا لیں. اس لیے کہ آدھار کارڈ کو اس ملک کی شہریت بتایا گیا. اب الیکشن کمیشن نے بہار کے الیکشن میں کہہ دیا کہ آدھار کارڈ اس ملک کی شہریت کے لیے کافی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے سیاسی رہنما اور امت کے فکر مند حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ برتھ سرٹیفکیٹ بھی بنا لو اور پاسپورٹ اپلائی کر لو. اس لیے کہ آگے جانے کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ بھی بننا مشکل ہے اور پاسپورٹ بنانے سے بھی آپ کو روک دیا جائے گا. اس لیے غفلت چھوڑیے. جن کو نہیں معلوم ہے، جن سے معلوم ہے ان سے رابطہ کریے، اور جن لوگوں کو معلوم ہے وہ اللہ کے لیے ان کی مدد کریے. اور آخر میں ایک چھوٹا سا اعلان ہے. 18 اگست پیر کے دن نلگنڈا میں فلسطین کے حق میں ایک ریلی نکالی جا رہی ہے، جس میں مرد اور خواتین سب شریک ہے 10:30 بجے. تو اس لیے آپ تمام حضرات کوشش کریں. یہ نہ سمجھیں اتنے لوگ جائیں گے میرے نہیں جانے سے کیا ہوگا، تو پھر یہ سوچنا کہ اتنے جنت میں جائیں گے میرے نہیں جانے سے کیا ہوگا. کچھ کر نہیں سک رہے ہیں تو کم از کم شریک ہو کر تو یہ تو کہیں اے اللہ کچھ تو کوشش ہم نے کی. تو اللہ کے لیے 18 اگست کو پیر کے دن 10:30 بجے نلگنڈے میں اہل فلسطین کے حق کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہے. آپ تمام سے درخواست ہے اپنے مصروفیات کو چھوڑیں، ایک دن آگے پیچھے کریں، کچھ نہیں ہوگا، ضرور شرکت کریں. اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائے گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.